اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی سلسلے میں جو مباحث ہمارے چل رہے ہیں، جو بحثیں ہماری چل رہی ہیں، جو گفتگو ہماری چل رہی ہے، اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ آخر ہمارا اس دور میں، یعنی جو غیبت کا دور ہے، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ ہم اس دور میں ہم کیا کریں؟ بہت سے لوگ علامتوں کو تلاش کرتے ہیں، بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ ہم نے شاید بیان بھی کیا تھا کہ دیکھیں، یہ کہ ہماری ذمہ داری صرف دعا کرنا نہیں ہے، یا ہماری ذمہ داری صرف انتظار کرنا نہیں ہے۔ انتظار بہترین عبادت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے حدیث ہے کہ انتظار میری امت کی سب سے بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ لیکن انتظار کے مفہوم کیا ہے؟ ہم بس بیٹھے رہیں، ہم کچھ نہ کریں، ہم صرف دعا کریں، یا ہم آمادہ ہوں؟ دیکھیں، آپ جب دعا کرتے ہیں کسی کام کے لیے، مثلا آپ کہتے ہیں خدا یا مجھے امتحان میں پاس کر دے، تو کیا بس آپ دعا کرتے ہیں، یا آپ جا کے کتاب پڑھتے ہیں، آپ اسکول کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، استاد سے سوال پوچھتے ہیں، پھر گھر پہ تیاری کرتے ہیں، پھر جا کے ایگزام دیتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں؟ تو آپ دعا کر رہے ہیں پاس ہونے کی، لیکن ساتھ میں اپنے ایگزام کے سلسلے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ مثلا میری بیٹی کی شادی ہو جائے، تو کیا آپ بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں، آپ انتظار کرتے ہیں، یا ایک دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ رشتے کے لیے کہتے ہیں، کوئی رشتہ آتا ہے، یا کسی کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، یا برعکس بیٹے کی شادی ہے، تو آپ صرف دعا نہیں کرتے ہیں، آپ ساتھ میں اقدام کرتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم اقدام کرنے والے کی مدد کرتا ہے۔ ایک وظیفہ ہے ہمارا حضرت کے ظہور کے لیے دعا کرنا ہے، وظائف میں سے ایک دعا ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بس دعا کریں، نہیں، دعا کے ساتھ ہم تیار ہوں۔ ہم کتنا تیار ہیں حضرت کے لیے؟ کیونکہ حضرت کو آگے کیا کرنا ہے؟ حضرت کو آ کر دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم عدل اور انصاف کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں۔ اپنے شخص سے شروع کریں، اپنی عدالت سے شروع کریں، اپنے آپ کو اپنی ہی عدالت میں خود کو کھڑا کریں۔ میں عدل کے لیے تیار ہوں یا نہیں؟ انصاف کے لیے تیار ہوں کہ نہیں؟ میں نے کوئی بے عدالتی خود تو نہیں کی ہے، میں اس کے لیے آمادہ ہوں۔ اگلے مرحلے میں اپنے گھر والوں کو آمادہ کروں، گھر میں جو لوگ ہیں، زوجہ ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، جن پہ آپ کا اختیار ہے، ان کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ پھر اگلے مرحلے میں ہم سماج تک اس بات کو لے کے جائیں کہ حضرت کے لیے ہمیں عدالت خواہ ہونا چاہیے۔ عدالت پسند ہمارا جب تک نہیں ہوں گے، تب تک ہمارا دعا کرنا بیکار ہے، کیونکہ اگر ہم عدالت کو پسند نہیں کریں گے تو چہ بس ہم حضرت کے مخالفین میں قرار پائیں، علیہ اعوذ باللہ۔ لہٰذا پہلی چیز تو یہ کہ ہم عدالت پسند بنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، جسمانی طور سے تیار کریں۔ حضرت آ کر برائیوں سے مقابلہ کریں تو ہم برائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ میں کیا کنٹریبیوشن کروں گا کل حضرت کی حکومت میں؟ میں سپاہی بنوں گا، میں مثلا ان کے ایڈمنسٹریشن کے سسٹم میں کچھ بنوں گا، میں کیا بنوں گا؟ یہ انتظام ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم حضرت کی حکومت میں ہمارا کیا رول ہوگا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کریں، ہر طرح سے آمادہ کریں، اور حضرت کے لیے صدقہ دیں، حضرت کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چیزیں جو حضرت کو پسند ہیں ان کو انجام دینے کی کوشش کریں، وہ حضرت کو جو ناپسند ہے ان سے دوری کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب تو حضرت بتا چکے ہیں کہ مجھے کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے۔ تو ہم جس کی انتظار کر رہے ہیں، یا جس کی دعا کر رہے ہیں، یا جس کی تعجیل کی بات کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ پہلے ہم اس حالات میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم واقعاً آمادہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آمادہ ہیں تو اس کے اوپر قائم رہیں، اور اگر آمادہ نہیں ہے تو ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں۔ بارگاہ الہی میں نذر دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے وظائف پر غیبت کے زمانے میں عمل کر سکیں، اور حضرت کے ظہور کے وقت ہم بالکل آمادہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خدا ان کے ظہور میں تعجیل کرے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔